السلام علیکم پاکستان۔ بیلاروس میں انتخابات ہوئے اور آپ نے دیکھا کس طرح بڑی تیزی سے پھرتی کے ساتھ امریکہ کے اسپوکس پرسن ملر نے اسی وقت آ کر کہہ دیا کہ جی یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، وہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، جبکہ ان کو بار بار سوال کیے گئے، بتایا گیا وہ خود چننے کا کہ تو ہے نہیں، ہر چیز وہ دیکھ رہے تھے۔ پوری دنیا پہ حکومت ہے امریکہ کی، تو پاکستان کی بارے میں جب بھی سوال ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن بیلاروس کے اوپر کیسے انہوں نے اس دھڑک کر کے ہر چیز ایکٹیو ہو گئی کہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے۔ پاکستان انہیں نظر نہیں آیا، نظر انہیں سب کچھ آتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہمیں حقیقت میں رہنا چاہیے کہ ہمارے حالات کوئی نہیں بدلنے والا، کوئی انٹرنیشنل پاور کوئی بھی مداخلت پاکستانیوں کے حق کے لیے نہیں کرے گی۔ اس کے خلاف جیسے کہ ہماری کمپنی کو، ان چور لٹیروں کو امریکہ کا پورا ساتھ حاصل ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا جو 2 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے بہت معتبر صحافی موہت پیر زادہ صاحب نے، جو کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کی بہت بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اوورسیز پاکستانیوں کو، کانگریس مین، سینیٹرز کو لکھنا چاہیے، اگر 100 کے قریب وہ آ جائیں، اس چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ پاکستان کے الیکشن نہ مانے تو بڑا کچھ چینج ہو جائے گا۔ موہت پیر زادہ صاحب، آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ حق سچ بولنے والے چند صحافیوں میں سے ایک ہیں، لیکن جناب آپ تو خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہی تو ہو رہا ہے، تو پاکستانیوں کو ایسے عجیب ہوپ نہ دیجیے۔ بالکل اوورسیز پاکستانی تو ہمیشہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن اگر کچھ بدلنا ہے تو وہ پاکستانیوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بدلنا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو سارا ایک دم سے فوکس جو ہے ایک چیز اس کے اوپر نہ ڈالیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں تو لوگوں کو یہ باور کرائیے کہ کوئی انٹرنیشنل طاقت آپ کے لیے نہیں آنے لگی، اسپیشلی امریکہ اور یورپی یونین، انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ خان کا مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ خان ان کی غلامی سے نکل کر آزاد خارجہ پالیسی رکھنا چاہتا تھا، پاکستان کو جس طرح انڈیا ہے اس طرح کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنے فائدے کے سودے دوسرے ملکوں سے کریں، تجارت، ہر چیز، پاکستان اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائے۔ آخر ہم نے گھاس پھوس کھا کھو کے تو اٹامک پاور بنے ہیں، اس کا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے۔ اتنا بھی لولا لنگڑا نہیں ہے پاکستان ایک اہم ملک ہے، طاقت ہے، لیکن ان غلیظ جرنیلوں کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ بات دیجیے، آپ اور آپ جیسے دوسرے جو صحافی ملک سے باہر ہیں انہیں تو کہنا چاہیے کہ بدلنا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہونا ہوتا اب تک کر دیا ہوتا امریکہ نے۔ سائفر ساری گیم ہی تو ادھر سے شروع ہوئی تھی۔ تو پاکستانیوں کو میں یہ کہوں گا جو کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے، یہ جو سامراج انہوں نے بٹھایا ہوا ہے ہمارے اوپر، ان کو ہٹانا ہے تو ہم نے خود ہٹانا ہے۔ ہماری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کمپرومائز ہے، پہلے تو میں کہتے ہوئے کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا تھا، اب تو کلیئر ہے، یہ سارے اپنے فائدے، اپنے کوئی وعدے وعید کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جی ہم اس طرح کر کے ٹائم ضائع کر دیں گے، اس طرح کر کے اس کو ہونے دیں گے، تو یہ چیزیں ہماری پھر ہمیں یاد رکھیے گا۔ یہ چکر چل رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر۔ اب یہاں تک دیکھ لیجئے شیر افضل مروت، جس کی ہم سب بہت عزت کرتے ہیں، اس کا بھی مین مسئلہ کیا ہے؟ لاسٹ 2-3 دنوں کے اندر بیرسٹر گوہر نے مجھے نوٹیفیکیشن نہیں تھا بھیجا، مجھے عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن بھیجا تھا۔ یہ ان کے مسئلے چل رہے ہیں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر بنے اور مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، جس چیز کو سیٹ مل گئی ہے وہ خاموش ہو گیا۔ چند لوگ جو ابھی بہت زیادہ بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، جو سارے ان کی خصلتیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کو بھی سیٹ مل گئی ہوتی وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے ہوتے۔ یہاں اس حد تک دماغ کے اندر بدگمانی ان لوگوں نے پیدا کر دی، اور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے 8 فروری کے بعد سے اب تک انہوں نے کام ڈالا ہے بڑی چلاکی کے ساتھ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے ویلاگ کے اندر، قوم کو بہت زبردست قسم کا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کوئی کسی قسم کی مدد نہیں آنی، ہم نے خود اٹھنا ہے، ہم نے خود کرنا ہے۔ وہ ادھر سے صرف ہینڈل کر رہے ہیں، ایسے کر کے ہلا رہے ہیں، ادھر وہاں پر ان کو جس طرح باجوہ کو انہوں نے نواز دیا اپنی قوم کو بیچنے کے اوپر، اسی طرح جو آنے والے ہیں سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، اوپر والی سیٹ پہ آتا ہی ہوا ہے جن کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، ان کی بھی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، ایک سائفر کے اوپر جو لیٹ جائے ان کی کیا اوقات ہوگی؟ اب اگلے آنے والے چیف تک کا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کے بعد اس سے یہ کام لے لیا، اگلے والا پہلے تیار ہوگا کہ جی مجھے موقع ملے، میں اس سے زیادہ آپ کا وفاداری دکھاؤں گا، میری فیملی اور مجھے اس طرح کوئی ایک آدھا جزیرہ لے دیں، مجھے 15-16 پراپرٹیاں لے دیں، میرا خاندان سیٹ ہو جائے۔ آخرت کا مسلمانوں والا تو ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے،
ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, حقیقت میں آنا چاہیے. اگر ہم نے کچھ بدلنا ہے, اپنے نوکروں کو ہم نے خود لگام ڈالنی ہے. باہر والوں نے کچھ نہیں کرنا, باہر والے تو انجوائے کر رہے ہیں. جیسے انڈیا, ان کا میڈیا آہستہ آہستہ ہلکی ٹھکور بھی کر رہا ہے, وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. ہر گند کے پیچھے ہماری آرمی ہے, سیدھی بات ہے. ابھی ہم سب کو یہ کھل کر کہنا چاہیے. خود سوچئے, اگر آرمی ان کے پیچھے نہ ہو, ان چوروں لٹیروں کے پیچھے, ان اداروں کو کنٹرول نہ کر رہی ہو, جیسے الیکشن کمیشن ہے, جیسے سپریم کورٹ ہے, قاضی فائز عیسیٰ ہے, اگر نہ ہو تو ہم چند دنوں کی بات ہے, ہم اپنے ملک کو کیسے سنبھال لیں گے. ہر چیز کا بے ایمانی, 2 نمبری, رشوت خوری, ہر قسم کے بندے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. لیکن ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ان کو پاکستان آرمی ISI سے ایسے جھگڑا ہوا. تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, کچھ نہیں بدلنا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سنی اتحاد کا جو لیڈر ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے کہ جی فلانے کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں جیتنے کے, نون جو رانا نون, اس کا دوبارہ گنتی کروا کے اس کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں جیتنے کے, اس کو ختم کر کے دوسرے نون لیگی کو جتا دیا گیا. یعنی پہلی سیٹیں جو گئی ہیں وہ تو گئی ہیں, ابھی جو بچی ہوئی, جو جیتی ہوئی ہیں, ان کو وہ دوبارہ وہ ہروا رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ بس ایک آدھا ٹویٹ کر دیں گے, آگے کسی پروگرام کے اندر رونا ڈول دیں گے کہ جی 45 فارم جو ہے ہمارے پاس ہیں, اتنے فارم ہیں. کیا اس کا؟ کوئی کہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے, سندھ والے نکل آئے باہر, پنجاب میں جہاں پر اکثریت ہے, جہاں پر 2/3 میجورٹی قوم نے دلوائی ہے, جس کو کہتے ہیں بزدل اور ناکارہ قوم, اس نے 2/3 میجورٹی دلوائی ہے. ان کا کیا کیا؟ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. ووٹ تو اگلوں نے دے دیا قوم نے, اب اس کی حفاظت کیا کرنی ہے وہ بھی قوم کرے, اور قوم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آگے کوئی لیڈ کرنے والا تو ہو. 3-4 دن وہ جو گوہر نظر ہی نہیں آتا. آپ 8 فروری سے لے کے آج تک کا دیکھ لیجئے, انہوں نے جان بوجھ کے ٹائم دیے, ہر چیز انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کی. آپ اگر اس کو غور کریں 8 فروری سے لے کے اب تک, آپ کو اندازہ ہو جائے گا بڑی چلاکی کے ساتھ انہوں نے نقصان پہنچایا خان صاحب کو اپنے فائدوں کے لیے. اب اس کے پیچھے ان کا کیا چکر ہے واللہ عالم. گند تو کر دیا نا قوم کے ساتھ. میں مایوس وغیرہ نہیں ہو رہا, نہ مایوس کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. جب تک ہم حقیقت نہیں جانتے ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائز ہے, اس کے بارے میں ہمیں شور مچانا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور رہی بات جو معید پیر زادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہ اوورسیز پاکستانی یہ کر دیں وہ کر دیں, اوورسیز پاکستانی کتنا کریں حضور. اوورسیز ویسے بھی اب وہ تو سیٹ ہو چکے ہیں, وہ تو اس دلدل سے دوزخ سے نکل چکے ہیں. صرف ملک کی محبت میں, قوم کے درد کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں نا. وہ اور کتنا کچھ کریں, اور اگر وہ کر بھی لیں گے بدلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر سب کچھ بدلنا پڑے گا. ابھی تک اتنا بھائی لوگ, بشرط زندگی. پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.